بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العرب، 57 نمبر سبق ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ یہ حدیث قدسی کا ایک حصہ لیا گیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جس نے بھی میرے دوست سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، یا میں اس کو اطلاع دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں جنگ کی۔ اور عادہ، یہ اللہ رب العزت جنگ کا اعلان صرف دو بندوں سے کرتا ہے۔ ایک وہ کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، ایک وہ، اور دوسرا وہ ہو جو سودخور ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ابھی عاد یعاد معادات، یہ بابی مفاعلہ سے ہے، مفاعلہ، بابی مفاعلہ سے۔ اور عاد یعادی، عاد یعادی، جس طرح نادا ینادی۔ تو عادہ یہ ماضی کا صیغہ ہے غیر مذکر کا۔ من عاد ہوا ضمیر من کی طرف راجع ہے، لی ولیا، ولی جو ہے یہ اسم فاعل میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فقد آذنتہ باب فعال ہے، ایذان ہے۔ وہ اس کو، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کو اطلاع ہے یا اس کو خبر ہے، اس کے ساتھ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بالحرب، جنگ کی۔ ذکر الشیخ الصفوی، شیخ صفوی فرماتے ہیں ان المنصور، منصور کو یقیناً، کہ ان المنصور کیا ذکر کرتے ہیں؟ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان المنصور، کہ منصور کو بلغہ اطلاع ملی، اطلاع ملی، بلغ یبلغ بلوغا یا بلاغتاً، ان سفیان، کیا اطلاع ملی؟ ان سفیان السوری، ان سفیان السوری ینقم علیہ فی عدم اقامت الحق۔ منصور کو یہ اطلاع ملی کہ سفیان السوری رحمہ اللہ ینقم علیہ، طعن و تشنیع کرنا، ینقم علیہ کہ وہ اب پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ علیہ ہی ضمیر کسی طرف راجع ہے؟ منصور کی طرف راجع ہے۔ ینقم میں ہوا ضمیر جو ہے وہ راجع کس کی طرف؟ سفیان الثوری کی طرف۔ علیہ میں ہا ضمیر راجع کس کی طرف؟ المنصور کی طرف، کہ منصور پر سفیان ابن عیینہ جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ فی عدم اقامت الحق، انصاف قائم نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ فی جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، اور یہ جس طرح حدیث میں ہے فی ہرۃ حبستھا، فی ہرۃ حبستھا، تو فی وہاں پر بھی تعلیلیہ، یہاں پر بھی تعلیلیہ ہے کہ وہ طعن و تشنیع کیوں کرتے تھے؟ اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ انصاف کو قائم نہیں کرتا تھا۔ فلما توجہ المنصور، جب منصور روانہ ہو گئے،
इला الحج حج کو روانہ ہوئے توجہ الى یعنی وہ روانہ ہو گیا اس طرف وبلغه اور اس کو بلغه یہ اطلاع پہنچی ابھی یہاں پر بھی ان سفیان الثوری ينقم علیہ فی عدم اقامت الحق یہ پورا یہ ان اسم و خبر مل کر یہ فاعل ہے کس کے لیے فاعل ہے کس کے لیے اس بلغ کے لیے اور یہاں پر بھی اس طرح ہے بلغ ان سفیان بے مکہ تا کہ سفیان کہاں پر ہے مکہ یہاں پر حرف جر ہے یہ کیا ہے حرف جر ہے با حرف جر ہے مکہ تا پر زبر ہے اس لیے کہ مکہ جو ہے یہ کیا ہے غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کیوں ہے تانیث ہے اور عالم ہے اور تانیث بالتا ہے ان سفیان بے مکہ تا کہ سفیان کہاں پر ہے مکہ میں ہے ارسل اس کا فاعل کون ہے منصور ہے کہ منصور نے بھیج دیا جماعتن ایک جماعت کو امامہ اپنے سامنے یعنی اپنی جانے سے پہلے امامہ منصور کی جانے سے پہلے ہی بھیج دیا وقال اور قال میں فاعل کون ہے منصور نے کہا لہم کس کو لے جماعت حیثما جہاں پر بھی وجدتم تم نے پا لیا خذوہ یہ امر کا صیغہ ہے اور اخذ سے ہے اخذ یا خذو اور اس سے امر کا صیغہ ہے خذ اور یہ جمع ہے جمع مذکر امر کا صیغہ ہے اس کو کس کو سفیان سوری کو اس کو پکڑ لو وَاسْلِبُوهُ اور اس کو تختہ دار پر لٹکاؤ ابھی صلبہ یصلب کا معنی ہے لٹکانا فَنَصَبُوا الْخَشَبَ انہوں نے لکڑی کو کھڑا کیا یا لگا لیا ابھی نصبہ ینصب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے کہ لکڑی کھڑا کرنا یا گاڑنا اس نے گاڑا یا لکڑی کھڑا کیا اور نصب ینصب اگر سماعی اسم سے ہو تو اس کا معنی آتا ہے تکنا کیوں اس کو کیوں نصب کیا یصلب سفیان علیہ یعنی علی الخشب المنصوب لیصلب السفیان تاکہ اس پر لٹکائے وہ کس کو سفیان کو کس پر لٹکائے الخشب المنصوب پر اس لکڑی پر اور حال یہ ہے کہ اس وقت جب یہ لکڑی کر رہے تھے اور یہ اس کو سلب کرنے کے لیے وکانا سفیان اس کا اسم ہے وکانا سفیان بالمسجد الحرام اور سفیان کہاں پر تھے موجودن یہ اس کے متعلق ہے اور یہ ظرف مستقر ہے سفیان رحمہ اللہ جو ہے وہ مسجد حرم میں تھے ورأسہ اس حال میں کہ ورأسہ فی حجر الفضیل لبن عیاز
فضیل ابن عیاض کے گود. حجر کس کو کہتے ہیں؟ گود. گود فی حجر الفضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض کے گود میں رأسہ رأس السفیان، رأس سفیان رحمہ اللہ، سفیان رحمہ اللہ کا سر جو ہے وہ فضیل ابن عیاض کے گود میں پڑا تھا. اور فضیل ابن عیاض جو ہے یہ امام الاعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد ہے فقہ میں اور حدیث میں، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا استاد بھی ہے. رجلاہ یہ اصل میں ہے رجلان، لیکن ہو ضمیر جو ہے اس کی طرف مضاف ہے تو اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کو گرا دیا اور یہ ہے رجلاہ. تو رجلاہ ان کے دونوں پیر فی حجر سفیان ابن عیینہ، یہ سفیان ابن عیینہ، اور ان کے دونوں پیر جو تھے وہ سفیان ابن عیینہ کے گود میں تھے. اور سفیان ابن عیینہ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد بھی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور امام مالک رحمہ اللہ نہ ہوتے تو حجاز سے علم ختم ہو جاتا. تو یہ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجھے محدث بنایا، اور اس کے امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی. فقیل لہو ضمیر کسی طرف ہے؟ سفیان رحمہ اللہ. سفیان رحمہ اللہ سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ خوفاً علیہ. کس وجہ سے اسے کہا گیا؟ خوفاً علیہ یعنی علی سفیان رحمہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے، کہ اس پر ڈر رہے کہ کیا کوئی اس کو تکلیف نہ دے اور اس کا کوئی نقصان نہ دے. اس وجہ سے ان سے کہہ رہے کہ لا تشمت بنا الاعداء، لا تشمت بی الاعداء، اشمات کہتے ہیں کسی کو کسی پر ہنسنے کا موقع دینا، کسی پر خوش کر دینا. تو آپ دشمن کو ہنسنے کا موقع نہ دے یا ہم پر دشمن کو نہ ہنسائے. تو اس کا اور اس سے ہے شماتہ الاعداء، جو دعا میں ہے کہ دشمن کی شماتت سے ہمیں محفوظ فرما، کہ دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ ملے، خوش ہونے کا موقع نہ ملے. قوم کسی نے کہا ان سے ڈر کی وجہ سے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس وجہ سے کسی نے ان سے کہا کہ قوم کھڑے ہو جاؤ. فاختفی اختفا سے ہے چھپنا، اختفا سے ہے اور اس کا معنی ہے چھپنا. فقام سفیان سوری ومضى اور چلا گیا. حتی وقف بالملتزم، ملتزم جو ہے یہ وہ دیوار ہے جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جو دیوار ہے اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے. وہاں پر کھڑے ہو گئے. وقال اور فرمایا ورب هذه الكعبہ، ورب هذه الكعبہ، اس کعبے کے رب کی قسم. وہ کیا ہے یہاں پر؟ قسمیہ ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم، اس کعبے کے رب کی قسم، لا يدخل یعنی مکہ تھا المنصور، کہ منصور جو ہے وہ مکے میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل میں ہو ضمیر کس کی طرف ہے؟ منصور کی طرف ہے، اور ہا ضمیر کس کی طرف ہے؟ مکہ کی طرف ہے، کہ وہ مکہ میں اس رب کے کعبہ کے رب کی قسم کہ منصور جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا. فکان وصل الى حجون،
یہ حجون ایک پہاڑی ہے، اس پر پہنچ گئے. فَزَلَقَتْ زَلَقَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، تو اس کی جو سواری ہے وہ گر گئی، وہ پھسل گئی. فَوَقَعَ عَنْ ظَهْرِهَا، تو اس کی جو پشت ہے اسے وہ گر گیا. وَمَاتَ، اور مر گیا کون؟ المنصور. عن ظهرها راحلة فوقع المنصور فزلقت به المنصور. منصور به یعنی بالمنصور، فكان وصل میں کون ہے؟ المنصور. من فوره یعنی اسی وقت. فخرج سفیان نکل گیا. وصلى علیہ یعنی علی المنصور، اور منصور پر نماز جنازہ پڑھی. هذا کلامہ، اور یہ کلام ہے کس کا؟ الشیخ الصفوی کا رحمہ اللہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ جو بھی اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلان جنگ کرتا ہے. کہ جب منصور نے سفیان رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جہاں آپ کو نظر آئے اس کو پکڑے اور اس کو لٹکاؤ تختہ دار پر، تو وہ چلے گئے ملتزم پر، اور وہاں پر اللہ کے رب یعنی کعبہ کے رب کی قسم کھائی کہ وہ اس کعبہ میں مکہ میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، اور وہاں پر سواری سے گر گیا اور وہ مر گیا. تو سبق میں یہ ہے کہ اللہ کی جو ولی ہے، اللہ کے جو دوست ہیں، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے اور اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.